صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی بے حد درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلے تو میں جو ناموس رسالت کے مجاہد اور سپاہی غزوی شیر پیچھے کھڑے ہیں وہ اپنا ولولہ اپنا جوش اور جذبہ دکھائیں اور سامنے تشریف لے آئیں، فوراً آ جائیں تاکہ دنیا کفر کو پتہ چلے نا کہ حضور کے شعر کیسے ہوتے ہیں اور کس طرح یہ کفر کو للکارتے ہیں، تاکہ آپ کی زیارت بھی ہوتی رہے۔ جتنے بھی میرے بھائی حضور کے غلام ناموس رسالت کے مجاہد پیچھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ سامنے آ جائیں، جلدی آ جائیے۔ جو سیکیورٹی پہ مامور ہیں ان کے علاوہ جتنے بھائی پیچھے ہیں اس طرف آ جائیے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں رات کے اس پیر میں چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ اس دور کے مجدد برحق فنا فی الرسول امیر المجاہدین علامہ امام خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ نے جو عشق رسول کی روح ہمارے دلوں میں پھونکی تھی، جو محبت رسول کے چراغ جلائے تھے، جو عشق رسول کی شمع روشن کی تھی، آج یہ اس کی پاور ہے، یہ اسی عشق رسول کی طاقت ہے، یہ محبت رسول کا جذبہ ہے، یہ وفائے رسول کا صلہ ہے کہ کراچی سے لے کر خیبر تک، بلوچستان کے پہاڑوں سے لے کر کشمیر کی وادیوں تک حضور کے غلام کھلے آسمان تلے دنیا کفر کو اور کفر کے یاروں کو یہ پیغام دینے آئے ہیں کہ دہن میں زبان بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں، ہم آئے یہاں، ہم آئے یہاں، اٹھیں بھی وہاں۔ ہمارا سب کچھ حضور کے لیے ہے، ہمارا مال بھی، وقت بھی، اولاد بھی، جانیں بھی۔ واللہ العظیم ہمیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ ہمیں ڈر ہے نہ خوف ہے۔ آپ میں سے کسی کے چہرے پہ دیکھیں، سب کسی کو کوئی پریشانی نظر آ رہی ہے؟ دیکھو جی حضور کے غلاموں کو کوئی پریشانی نہیں جی۔ ارے پریشانی تو ان کو ہونی چاہیے جو چور ہیں، ڈاکو ہیں، درندے ہیں، گنڈے ہیں، بدماش ہیں، جنہوں نے ملک کو لوٹا، جنہوں نے دین پہ حملے کیے، جنہوں نے ختم نبوت پہ ڈاکے ڈالے، جنہوں نے چوڑی کو بگایا، جنہوں نے ناموس رسالت کے مجاہد غازی ممتاز حسین قادری کو شہید کیا، جنہوں نے علماء کو جیلوں میں ڈالا، جنہوں نے مساجد و مدارس اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا۔ ڈر انہیں ہونا چاہیے، شرم انہیں آنی چاہیے، نگاہیں ان کی جھکیں، سر ان کے خاموں۔ آپ تو حضور کے غلام ہیں، آپ پاکستان کے اصل وارث ہیں، آپ سے پاکستان کا مستقبل ہے۔ آپ نے اس ملک کو دنیا اسلام کی قیادت کی طرف لے جانا ہے، اور آپ ہی وہ حضور کے غلام ہیں، امیر المجاہدین کے تربیت یافتہ رضوی شیر، جو پورے کفر سے ٹکر لیے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے کفر کو پاش پاش کرنا ہے، جنہوں نے ایمانی جذبے سے سارے باطل نظاموں کو گرا کر نظام مصطفیٰ کا علم بلند کرنا ہے۔ اس لیے حضور کے غلاموں ہمیں نہ کوئی پریشانی ہے، نہ شرمندگی ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی مستقبل کا خوف ہے، نہ پرواہ ہے کہ جی نوکری کا کیا ہوگا، مسجد مدرسے خانقاہ شاگردوں مریدوں کا کیا ہوگا، گھر کا کیا ہوگا۔ اس لیے کہ جو باقی لوگ ہمارے بھائی ادھر ادھر آس پاس بیٹھے ہیں، سمجھ رہے ہیں بہت سی باتیں میں کر رہا ہوں، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے۔ سمجھ آ گئی بات؟ ہم بھی کسی کی نوکری میں ہیں جی، ہم بھی کسی کی طرف سے ڈیوٹی کر رہے ہیں، لوگ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں جی، ہمیں تنخواہ ملے گی، پینشن ملے گی، سہولت ملے گی، ٹھیک ہے جی۔ ہم ان سے بھی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تم یہ بات کہو کہ ہم اللہ کے بندے رسول اللہ کے غلام ہیں، ہاں جی، باقی نوکریاں بعد میں۔ یہ نوکریاں بھی عارضی
یہ کرسی بھی عارضی، یہ عہدے بھی عارضی، ایک دن یہ ساری چیزیں تمغے اعزاز اتر جانے ہیں، وہ بس لٹھے کا کپڑا ہوگا اور آپ کا بدن ہوگا، اور پھر قبر میں حضور کے سامنے پیشی ہونی ہے۔ لیکن ہماری وہ نوکری ہے، یہ وہ نوکری ہے، یہ وہ غلامی ہے، غلامی پہ تو لوگ راضی نہیں ہوتے، لیکن یہ وہ غلامی ہے کہ ہم چاہتے ہیں اسی غلامی میں زندہ رہیں، اسی غلامی میں جان دیں۔ یہ غلامی کا پٹا گلے میں ہو تو قبر میں جائیں، یہ غلامی کا پٹا گلے میں ہو تو حشر میں اٹھیں، اور یہ وہ غلامی ہے جو آپ کر رہے ہیں، یہ وہ نوکری ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ دربار رسالت سے آپ کو ملی ہے، آپ کو چنا گیا ہے۔ یہ روشن چہرے ہمارے بھائیوں کے، یہ نوجوانوں کے، یہ دیکھو 15 سال 14 سال کے بچے، 18 سال کے بچے، یہ حضور کے غلام، اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ بابا جی مجدد برحق امام خادم حسین نظوی فرماتے تھے کہ اسلام کسی کے پاؤں نہیں پڑتا کہ آؤ میرا کام کرو۔ جب بڑے بڑے جبے و دستار والے نہ جانے کس ڈر میں، کس خوف میں بیٹھ گئے، یا کس ترغیب و تحریص کی بنا پر خاموش ہو گئے، تو رب کریم نے حضور کی امت کے ان شیروں کو چن لیا۔ دین کسی کے پاؤں نہیں پڑتا جی، نہ پہلے پڑا ہے۔ دین پر کوئی احسان نہیں کرتا، یہ دین کا احسان ہے، یہ میرے آقا و مولا کا کرم ہے کہ انہوں نے آپ کو اور ہمیں چنا۔ تو یہ نوکری اور غلامی حضور کی طرف سے ملی ہے نا۔ اور جی یہ تمغہ، یہ اعزاز، یہ جو روحانی نورانی وردی حضور کی غلامی کی ہے، سمجھ آ گئی؟ میں نے کہا نا باقی تو 3 سال میں 5 سال میں اتر جاتی ہیں، ہاں یہ جو وردی آپ نے پہنی ہے نا، لیکن بات سنو رضوی شیرو، یہ اس نگاہ سے نظر نہیں آتی، یہ دل کی نگاہ سے نظر آتی ہے۔ اور جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اب سب نے وہ وردی پہنی ہوئی ہے جی، وہ تمغے بھی مجھے آپ کے نظر آ رہے ہیں، وہ اعزازات بھی نظر آ رہے ہیں جو بارگاہ رسالت سے آپ کو ملیں، اور انشاءاللہ آئندہ ملیں گے نا، جب حضور بلائیں گے۔ کہاں ہے فیض آباد والے، اور کہاں ہے میرے غلام خادم حسین نظوی کے چاہنے والے، میری ناموس پہ پہرا دینے والے، کہاں ہے شیل کھانے والے، گولیاں کھانے والے، جن پہ جھوٹے مقدمے بنائے گئے، جنہوں نے اپنی نوکریاں بھی چھوڑی، اپنا کاروبار بھی قربان کیا، لیکن مجھ سے بے وفائی نہیں کی، 2 نمبری نہیں کی، خانقاہیں مسجدیں مدرسے سب داؤ پہ لگائے، لیکن مجھ سے وفا کی۔ کہاں ہے میرے وہ غلام؟ بتاؤ اس وقت پھر اس نوکری سے بڑھ کر کوئی نوکری ہو سکتی ہے؟ یہ نوکری دنیا میں بھی ختم نہیں، یہ تو قبر میں بھی آپ کو اس کا اجر ملے گا، حشر میں بھی یہ نوکری ختم نہیں ہونی جی۔ آپ جو نوکری کر رہے ہیں وہ ہمیشہ ہے، کیونکہ میرے آقا کا زمانہ ہمیشہ ہے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند ہے، تو پھر جو حضور کے در کا نوکر غلام ہے اس کی شان بھی ختم نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ یہاں ہمارے ضلع کرنگی اور ملیر کے جو شیر بیٹھے ہیں، رضوی شیر، سارے رضوی شیر ہیں نا آپ؟ بابا جی کا فیض آپ کے سینوں میں ابل رہا ہے یا نہیں؟ ٹھاٹھے مار رہا ہے نہیں مار رہا؟ ایسے جوش مار رہا ہے کہ جی وہ بالکل بہا کے لے جائے سب کچھ، ہے نہیں؟ جیسے سمندر کی لہریں جب آتی ہیں نا تو بالکل تیس نیس کر کے رکھ دیتی ہیں، تو کفر انشاءاللہ ایسے ہی بہے گا نا۔ جب یہ جذبہ اسلام آئے گا تو کفر کو بہا کے، ماشاءاللہ ہمارے ضلع ملیر کے امیر علامہ عبد السمیع صاحب بیٹھے ہیں، ضلع کرنگی کے مجاہد ہمارے علامہ ابو بکر صاحب، نائب امیر کراچی علامہ الیاس رضوی صاحب، ماشاءاللہ ہمارے علامہ فضل خیری صاحب، علامہ قاری کریم بخش صاحب، ہمارے کراچی کمیٹی کے نوجوان شیر ہمارے عابد رضوی صاحب ماشاءاللہ، اور ہمارے یہاں پی ایس کے ذمہ داران جناب زرین بھائی بیٹھے ہیں، عاصم مہتاب صاحب ہیں، فیصل عاطف رضوی بھائی ہیں، اور سید عاشر علی، اور جتنے بھی آپ حضور کے غلام ہیں، آپ سب یقین جانے وہ عظیم لوگ ہیں۔ میں آپ سے صحیح عرض کر رہا ہوں کہ ہم تو حضور کے در کے، حضور کا در تو بہت عظیم ہے جی، لوگ بات کرتے ہیں میں عاشق رسول ہوں، مجھے تو یقین جانا یہ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ ہم کہتے ہیں حضور اپنی نوکری میں غلامی میں قبول کرنے تو احساس ہے، کیونکہ بات سنو جی،
دیکھیں دنیا میں ہم جو بات کہیں نا اس میں غلطی بھی ہو جائے تو چل جاتا ہے. عشق کا مطلب کیا ہوتا ہے میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں. آپ نے جوش والے خطاب تو سن لیے نا, میں ٹھنڈی باتیں کر رہا ہوں کیونکہ میں کئی جگہ اور بھی کر کے آیا ہوں. بات یہ کہ عشق کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو فنا کر دینا, محبوب کی محبت میں مٹا دینا. وہ اپنا دماغ, عقل نہیں, عقل کا قربان گن بپیش مصطفیٰ. جب حضور کی بات ہو عقل کو کھٹے میں ڈالو جی. اور جی اب دھرنے میں جائیں گے ناموس رسالت کے لیے, کہنے لگے جی یہ دھرنا ناموس رسالت ختم نبوت ہے تو نہیں. میں نے کہا کہ علامہ سعد حسین رضوی نے کیا کوئی بینک لوٹا تھا؟ اور جی کوئی یورپ میں دبئی میں انہوں نے جائیدادیں بنائی ہیں, ان کو گرفتار اسی وجہ سے کیا گیا کہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ 20 اپریل کو اگر معاہدہ پورا نہ ہوا تو 12:01 میں ہم ناموس رسالت مارچ کا آغاز کریں گے. یہی جرم ہے نا, تو یہ جرم ہم بار بار کریں گے اور سردار کریں گے. بالکل ناموس رسالت پہ پہرا دینا, ختم نبوت کی بات کرنا جرم ہے, تو یہ جرم آخری دم تک کریں گے. بات سمجھ میں آ توجہ حضور کے غلاموں, میں بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ حوصلہ دیا ہے, وہ ہمت دی ہے. آپ سارے حضور کے وہ شعر ہیں بابا جی کی تربیت یافتہ. میں آپ کے حوصلوں کو, آپ کی ہمت کو, آپ کے اخلاص کو, آپ کے ایثار کو اور آپ کے جذبوں کو, آپ کی بے لوث اس خدمت کو کروڑوں بار سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. اور میں عرض کر رہا تھا کہ حضور کے عشق کی بات ہو رہی تھی نا, عاشق تو سب فنا کر دیتا ہے نا. وہ یہ نہیں سوچتا چونکہ یوں کیا تو یہ ہو جائے گا, چونکہ چنا کے اگر مگر ایسا کیا تو یہ ہو جائے گا, ایسا کیا تو یہ ہو جائے گا. سمجھ آ گئی؟ عشق بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں, عقل ماوے تماشا لبے باما بھی. عشق جو ہے وہ سوچتا نہیں ہے, وہ بالکل بن دیکھے پیار کرتا ہے. عشق اپنے فیصلہ کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. تو جو سوچے سمجھے نفع نقصان میری مسجد کا, مدرسے کا, خانقاہ کا, شاگردوں کا, عباسی صاحب کے مریدوں کا کیا ہوگا. میں اپنی بات کر رہا ہوں یار, کو پھر اپنے اوپر نہیں لے لے. سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے, ہم لوگ تو ایسے ہی حضور کے غلام ہیں نا, جبہ کبہ تو ہم بڑا پہنتے نہیں کہ جی ہم بھی بڑے پیر لگیں. بات یہ ہے کہ ہمیں بھی بزرگوں کی غلامی حاصل ہے, ہم ڈنڈورے نہیں پیٹتے جی. بات ساری یہ, میں اپنی بات کرتا ہوں. تو اگر میں یہ بات کروں گی پھر میرے مریدوں کا کیا ہوگا, ان کو بھی لوگ پکڑ لیں گے اور جناب والا مجھے بھی پکڑ لیں گے. پھر مجھے فون کریں گے کہ باسی تو سیدھا نہیں ہوتا. تو میں بولوں گا ٹھیک ہے جی, تھوڑا مجھے دھرنے میں تو تقریر کرنے دیا کرو, اندر سے میں تمہارے ساتھ ہوں. اکیلے میں ڈرائنگ روم میں جی تمہارے ساتھ ہوں, لیکن وہاں تھوڑی سی میں بات کروں گا. سمجھ آ گئی؟ تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے, یہ پھر عشق نہیں ہے, یہ عشق نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ بابا جی فرماتے تھے سنو, وہ اور ہوں گے جو تمہاری گولیوں سے, دھمکیوں سے, ڈراووں سے, مقدموں سے, گنڈا گردی بدماشی سے ڈر جائیں گے. ہم جو بات مجمع میں کرتے ہیں اکیلے بھی وہی کرتے ہیں. اور یہ حضور کے وہ غلام ہیں, تم ایک تلاش کرو گے ہزاروں نکلیں گے چھلانگیں لگاتے ہوئے, لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے, اپنی گردنیں پیش کرتے ہوئے. جی حضور کے یہ وہ غلام ہیں. توجہ حضور کے غلاموں کو, بات عشق کی ہو رہی تھی. عاشق وہ ہوتا ہے جو پھر سوچتا نہیں ہے کہ کیا ہوگا. ہم غلامی میں بھی قبول ہو جائیں بڑی بات ہے. عاشق ہر کوئی عاشق رسول, عاشق رسول, سارے ہی عاشق رسول ہیں. وہ بھائی عاشق رسول ہونا بہت بڑی منزل ہے. یہ اس میں جو آدمی سوچتا ہے وہ عاشق آخری منزل ہے, جو فنا ہو جاتا ہے, جو فنا ہو جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے نمرود سے ٹکر لے لی نا, یہ تو نہیں سوچا کہ جی میں اکیلا ہوں اور سامنے جو اتنی بڑی آگ ہے. فرمایا میں جس رب کی بات کرتا ہوں اللہ اکبر, وہ سب سے بڑا ہے جی, وہ سب سے بڑا ہے. پھر آگ گلے گلزار ہو گئی نا. آج بھی کائنات تلاش کر رہی ہے کہ اس دور کا ابراہیم کون ہے. ابراہیمی جذبہ تو پیدا ہو حضور کے غلاموں. تو عشق آسان نہیں ہے. نماز, روزہ, زکات, حج جاری یہ ہمارا اولیاء دین کی طرح ہو جائے, یہ عشق نہیں ہے. عشق بہت آگے کی منزل ہے. بس ہمیں نوکری اور غلامی بھی مل جائے یہ بڑی بات ہے. عاشق رسول اگر کہلائے نا یہ مستحق ہے نا صحیح معنی میں, حالانکہ وہ اپنے آپ کو کہتے نہیں تھے, یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا.
وہ مجدد برق امام خادم حسین رضوی تھے، انہوں نے اپنے بچوں کی بھی قربانی دی۔ علامہ حافظ انس حسین رضوی پر کتنا ظلم ہوا، وہ مرنے کے قریب آ گئے، بابا جی نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی۔ آپ کے گھر والوں پر، آپ کے خاندان کے 85 افراد پر ان کو کتنے ہزار سال کی قید سنائی، ان کے کاروبار تباہ کیے، ان کی گاڑیاں تباہ کر دیں، کتنا پریشان کیا گیا۔ آپ تو پیچھے نہیں ہٹے جی، آپ تو پریشان نہیں ہو، آپ نے کچھ بھی نہیں سوچا، کچھ بھی نہیں سوچا، اور حضور کی ناموس پہ اپنا سب کچھ فدا کیا۔ عاشق یہ ہوتا ہے۔ اور ہم، بابا جی فرماتے تھے کہ میں کتا پاک رسول اللہ، کیا فرماتے تھے؟ میں کتا پاک رسول اللہ کا۔ نعرے جی مالکوں کے لگتے ہیں، کتوں کے نہیں لگتے۔ اور فرمایا بات ہے کہ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، میں رکھا غیر سے کام۔ اور ہم، میں نے کہا نا حضور کے در کا کتا ہونا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ ہم تو مجدد برق امام خادم حسین رضوی کے در کے کتے ہیں، بس ہماری منزل اتنی ہے جی، یہ کوئی آسان تھوڑا ہی ہے۔ حضور کے در کا کتا ہونا معمولی بات ہے۔ کتے کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں؟ پہرا دار۔ تو ہم کیا اس طرح پہرا دے رہے ہیں؟ ہم بابا جی کے در کے کتے ہو جائیں یہ کافی ہے۔ بابا جی فرمائیں گے جی اپنا ہی ہے۔ حضور کی بارگاہ تو بہت بلند ہے نا، اب ہمیں پہلے پھر تھوڑا ڈر لگتا تھا، سچی بات ہے۔ اب بابا جی آگے پہنچ گئے نا، اب ہمیں حوصلہ ہو گیا کہ جو کمی ہوگی بابا جی فرمائیں گے جی اپنا ہی ہے، اپنا تو جو بھی تھی۔ تو اب آپ نے پریشان نہیں ہونا، بالکل پریشان نہیں ہونا، کیونکہ آپ چور نہیں ہیں، ڈاکو نہیں ہیں، مجرم نہیں ہیں۔ ہم نے، ہمارے قائد، ہمارے امیر جانشین مجدد برق علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے، آپ کی شورا نے جو ان سے معاہدہ کیا، پہلے انہوں نے امام خادم حسین رضوی سے معاہدہ کیا، 3 مہینے کا ان کو ٹائم دیا گیا۔ یہ اتنے عہد شکن ہیں، حدیث میں فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، جس کا عہد نہیں، جس کو عہد کا پاس نہیں، اس کا دین ایمان ہی نہیں ہے جی۔ ان سے وعدہ کیا، حضرت کا وصال ہو گیا، سمجھے اب گیا ختم کام، چھوڑو جی۔ پھر چینم میں جب امیر محترم نے بات کی تو پھر ان کے کانوں میں جوری گئی، جی یہاں تو کچھ پاور ہے، سمجھ آ گئی۔ پھر 17 فروری سے پہلے ان کو 2 مہینے کا اور ٹائم مل گیا، معاہدہ تھا نا۔ ہمارے قائد محترم نے 20 اپریل کی بات کی، ناموس رسالت مارچ کی بات کی، انہوں نے معاہدہ ختم کیا، بد عہدی کی، عہد شکنی کی۔ تو بھائی ان کو جا کے پکڑو نا۔ اور ہمارا مطالبہ کون سا غلط ہے؟ جو ہمارے مسلمان بھائی آگے پیچھے ادھر ادھر سن رہے ہیں، ریکارڈنگ کر رہے ہیں، ریکارڈنگ ادھر سے بھی ہو رہی ہے جی، جو کبھی ڈیلیٹ نہیں ہوتی، آپ کی تو ڈیلیٹ بھی ہو سکتی ہے، چھن بھی سکتی ہے، لیکن جو ہماری طرف سے ہو رہی ہے نا، یہ یاد رکھو یہ ڈیلیٹ نہیں ہونی۔ ہاں، یہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں، کیا پلان بنا رہے ہیں، یہ رب بھی جانتا ہے اور اس کے حبیب بھی جانتے ہیں۔ ہم تو منہ دکھانا ہے جا کے حضور کو، بالکل ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ اگر کسی کے پیچھے حکومت کا ہاتھ ہے، ایم این اے، ایم پی اے، جماعت، پارٹی، فلاں، وزیر، وہ بیرونی لادینی شیطانی قوت ہے، تو ہماری پشت پہ ہمارے آقا و مولا کا دست شفقت ہے۔ توجہ حضور کے غلاموں، توجہ۔ تو ہمیں پریشانی نہیں، صحابہ کی روحیں ہمارے ساتھ ہیں، اہل بیت ہیں، غوث جلی ہیں، خواجہ ہند الولی ہیں، اعلیٰ حضرت ہیں، اور ہمارے امام خادم حسین رضوی ہیں۔ تو میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، آپ بابا جی اس وقت جو روحانیت کے مقام پر ہیں، وہ اس دور کے غوث تھے، اور حضور کی بارگاہ سے جو فیض کا سلسلہ ہم تک پہنچ رہا ہے، وہ ایک ایک کارکن کو مل رہا ہے۔ آپ یہ تصور کریں، بلکہ یقین رکھیں، میرا تو ایمان ہے کہ بابا جی کا ہاتھ نہ یوں رکھا ہوا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ جب ہم ڈیفینس میں جو آخری تربیتی نشست ہوئی تھی، تو فقیر جو ہے بابا جی کے دائیں جانب ویل چیئر کے ساتھ بیٹھا تھا، تو حضرت نے کافی دیر اپنا ہاتھ یوں میرے کاندھے پہ رکھا، وہ گفتگو فرماتے رہے، شاید کئی لوگوں نے آپ نے دیکھا بھی ہوگا۔ تو مجھے جب میں کہیں نکلتا ہوں، شیلنگ ہو، کچھ بھی ہو، میں یہی سمجھتا ہوں کہ میرے مربی، میرے امام، میرے قائد کا ہاتھ یہی رکھا، کہتے ہیں شیرا اٹھ اٹھا کر، کیا پریشانی ہے تجھے، میں ہوں تیرے ساتھ۔ بات ختم ہو گئی جی، گل مک گئی نا۔ تو آپ یہی سمجھیں، آپ میں سے ہر ایک کے قائد، مربی، امام، مرشد بابا جی ہیں۔ بالکل جی، ہمارے پیر بھی وہی ہیں، ہمارے مرشد بھی وہی ہیں، مربی بھی وہی ہیں۔ بتاؤ نا کوئی ایسی ہستی جس نے دین کا پورا نقشہ کھینچ کے دیا ہو،
जो आलिम भी हो, जो हाफिज भी हो, जो कारी भी हो, मुहद्दिस भी हो, मुफस्सिर भी हो, बेबाक भी हो, निडर भी हो, बेखौफ भी हो, और कायदुल उम्मत भी हो, इमामुल उम्मत भी हो, वो हसीन और जमील ऐसा हो कि सुभान अल्लाह, उसके हुस्न का कोई सानी नहीं। हदीस ऐसे पढ़े कि एक एक बच्चे को याद करा दे, बहादुर ऐसा, सुभान अल्लाह। तो अब जो कभी मैं एक चीज लोग कहते जी मैं आपका मैं मुरीद नहीं हूँ, क्या करूँ? आप बस तसव्वुर में करने के जी बाबा जी हमारे मुर्शिद हैं, आपको फैज पहुंचेगा गौस पाक से, बाबा जी के जरिए। आप बाबा जी के मज़ार पे चले जाएं, नहीं भी जा सकते तो यहीं से तसव्वुर कर लें। मैं आपसे कहता हूँ ना, हमको ऐसे थोड़ी इतने अरसे से पाठ पढ़ा रहे हैं, बाबा जी आपके मुर्शिद हैं, आपको फैज पहुंचेगा। बे इधर उधर जाने की, मुर्शिद हकीकी वही होता है जो बेखौफ करे। समझ आ गई? पूछिए तूने इमामत की हकीकत मुझसे, खुदा तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे। है तेरे जमाने का इमाम बरक वही तो तुझे हाजिर मौजूद से बेजार करे, और दिखा कर तुझे रुखे दोस्त मौत के आईने में जीना तेरे लिए और भी दुश्वार करे। वो फितना है मिल्लत पैदा है इमामत उसकी, जो मुसलमान को सलातीन का परस्तार करे। मुर्शिद इमाम शेख वो नहीं होता जो हुक्मरानों के दर पे जाके आपको जबीसाई कराए। मुर्शिद वो होता है जो हुजूर के दर पे पहुंचा के फिदा कर दे अपने सब कुछ हुजूर के नाम पे। बस बाबा जी सब कुछ है हमारे। अल्लाह ने आपको सारी अजमतें और हिम्मतें और शानें अता की थी। देखें हमारी नस्लों को भी फख्र होगा कि अल्लाह ने हमें कैसी तहरीक दी, जो इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमानों की उम्मीदों का मरकज है, जो आलम कुफर से मुकाबला कर रही है, जो कुफर के मोरों से मुकाबला कर रही है, जो सारे निज़ामों को पांव तले रोन के निज़ाम मुस्तफ़ा के निफाज की बात करती है, और जिसके कायद और अमीर और शूरा, उनकी शान तो बहुत बुलंद है। एक वार्ड और यूनियन काउंसिल के कारकुन की बात भी बड़ी बात है, उनकी जूती को भी कोई खरीद नहीं सकता जी। बात यही है नहीं? बड़े लोगों ने बातें की, बड़े लोग बातें करते हैं, तो ये इस्लाम की पावर है ना। तो हुजूर के गुलामों, आपने इस तहरीक के साथ खड़े रहना है। मैं सिर्फ आपको याद दिया, आप खड़े हैं माशाअल्लाह, मरते दम तक खड़े रहेंगे, और इंशाअल्लाह ये हमारा जीना मरना है, इसके बगैर तो हमारी जिंदगी नहीं है। लोग कहते हैं जी वो फलां इदारे में नौकरी मिल गई, बड़ा फायदा है। मैं कहता हूँ ये फायदा एक दिन चले जाना है, तो उसे निकाल भी सकते हैं। हमें नौकरी हुजूर के दरबार पे मिल गई, और हमारे कमांडर, हमारे सिपा सलार, हमारे सलाउद्दीन अय्यूबी, नूरुद्दीन जंगी, बाबा खादिम हुसैन रज़वी है, वो जी उनके पास वो रूहानी सोटा भी है और रूहानी डंडा भी है, वो मूसा अलैहिस्सलाम के असा वाला काम भी करता है। फिर समझ आ गई बात? समझ आ गई? वो नौकरी हमें मिली है ना,